رمضان شریف آ رہا ہے، روزے نہ چھوڑو. تم سب جوان ہو، ہاں کوئی بیمار ہو جائے تو جوان بھی بیمار ہو سکتا ہے، لیکن رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، سارے گناہوں کی معافی اس میں. رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جل جانا، جل جانا. رمضان کا مطلب ہے جل جانا. تو یہ جل جانے کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ روزے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ پورے سال کے گناہ اس مہینے میں اللہ ایک ایک دن کر کے جلاتا ہے اور آخری روزے پاک کر کے صاف کر کے کھڑا کر دیتا ہے. تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، تراویح پڑھو اگر اپنی جگہ پر ہو، 8 پڑھ لو، 20 پڑھ لو، لیکن تراویح کا سجدہ ضرور دو کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی. ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی. تمہارے باہر کتنا پہرا ہے؟ یہاں تمہاری مسجد والے نا ایک اشتہار لگا دیں، جو ہمارے ہاں تراویح پڑھے گا 150 روپے فی سجدہ. انہوں تھوڑا گیٹ توڑ کے اندر آ جاؤں. چوکیداروں نے چاہ کے او مارنا ہے تے دادیاں نے بھی چاہ دادا چلو تراویح پڑھیے. دادیاں تے لڑائی ہو جائے، کاکے گا میں لے جاؤں، دو آکھے گا میں لے جاؤں. اور میرے بچوں، اللہ ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھتا ہے. اور شام کو جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں اس دن سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آخری رات سارے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رمضان میں موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کی رات کو موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کے دن شام تک موت آ جائے حساب نہیں ہوتا. اللہ ایسا مہربان ہے. ایک نے مجھ سے پوچھا پھر رمضان کے بعد حساب لیتا ہے؟ میں نے کہا اللہ بڑا سخی ہے، وہ دنیا کا بادشاہ لیا بھائی میرا قرضہ واپس کر. اور جب ایک دفعہ معاف کیا تو پھر معافی کی کریں. وہ ایک آدمی کہنے لگا جو ویکھو جی نور جہاں 27 رمضان نو مر گئی. میں کہ اللہ تے مقدمہ کر دے کہ 27 نو مر گئی. 27 رمضان شب قدر میں بھائی پتہ نہیں اللہ کو نور جہاں رحمت اللہ علیہ کی کون سی نیکی پسند تھی جس پر اسے شب قدر کی موت عطا فرمائی. کبھی کسی کو حقیر. ابھی چند دن پہلے ہمارا میرا جانے والا فوت ہوا ہے، کمیونسٹ، دہریہ، ساری زندگی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی، شاعر بھی تھا اور شاعری بھی اسلام کے خلاف کی، اور مرتے ہوئے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، مر گیا. اب بتا اللہ کو اتنی ساری نافرمانی کے بعد کیا چیز اس کو اللہ نے دیکھی اور پسند کی کہ موت پر اسے کلمہ نصیب فرماتی. تو کبھی کسی کو حقیر نہ جان. اور دوسرا رخ ہے نبی کی زندگی کا، وہ میں پہلے سے لے کے آ رہا ہوں، اچھے اخلاق. اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ. کتنا شوق ہوتا ہے بچیوں جب شادی ہوتی ہے کہ میرے گھر کی ڈیکوریشن ہو، ایسا کچن ہو، ایسا ڈائننگ ہو، ایسا بیڈ روم ہو، ایسا ڈرائنگ روم ہو. تو اپنے گھروں کو اگر سجانا ہے تو بچوں اچھے اخلاق سے سجاؤ. دیکھو بیٹی کو رخصت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. ہم نے 2 بیٹیاں رخصت کی ہیں. آج تم کسی کی بیٹی کو گھر لے کے جا رہے ہو، قربانیاں یہ دیتی ہیں، تم تو اس کو گھر سے نکال کے لے جا رہے ہو. یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، یہ بہن بھائیوں کو چھوڑتی ہے، یہ اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی ہے، اپنی روٹین چھوڑتی ہے، اور سسرال کی روٹین میں اسے سیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے. لیکن چوتھے دن ساساں دی یہ تو دل ہی نہیں لگتا پیا، یہ تو ماں نو ہی فون کیتی جاندی، ماں نو ہی فون کیتی جاندی. ابھی 2 دن پہلے کیس آیا میرے پاس کہ جی مجھے کہتے ہیں یہ تو ماں سے ہی باتیں کرتی رہتی ہے، جس نے جنا ہے اس کا کوئی حق نہیں. کہ بیٹا بالکل حق. تو آپ انڈونیشیا کا کلچر ہے کہ بچے کی شادی ہو کر بچی کے گھر جاتے ہیں، کیونکہ وہاں لڑکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں مقابلہ ہوتا رہتا ہے. تو وہاں بچے کی رخصتی ہوتی ہے، یہاں آپ بچیوں کی رخصتی ہوتی ہے. جس نے گھر چھوڑا، بہن بھائی چھوڑے، سہیلیاں چھوڑی، وہ کتنی بڑی قربانی کر کے پہنچی ہے. تم جاتے ہی اس کو تانے دینا شروع کر دو. تو اچھا اس پہ قابو رکھو اگر گھر آباد کرنا ہے. چونکہ ہمارا وہ کیا اس کہتے ہیں کمبائن ہے، وہ فیملی جو ایک سسٹم ہے، تو اس میں مصیبت پہلے یہ بہت اچھا تھا کہ سب مل کے زندگی گزارتے تھے پیار سے. اب یہ عذاب بن گیا ہے کہ ساس کے تانے الگ. ابھی 2 دن پہلے ایک بچی میرے پاس آئی، لاہور سے بس پہ چڑھ کے وہاں پہنچ گئی. کہا جی دیکھیں یہ میری 6 ماہ کی بچی.
اور میرا خامند کہتا ہے تو نے میری بہنوں کی بھی خدمت کرنی ہے، میری ماں کی بھی کرنی ہے، میرے باپ کی بھی کرنی ہے، میرے بھائیوں کی بھی کرنی ہے۔ اور مجھے بتائیں میری 19 سال عمر ہے اور یہ بچی میرے کندھے پر ہے، میں سارا دن نوکرانیوں کی طرح کام کرتی ہوں، پھر بھی رات کو اتنے تانے سنتی ہوں کہ رو رو کے سوتی ہوں۔ میرے بچوں، اگر آپ زندگی میں کوئی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم گاڑیوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، تمہارے اخلاق سے۔ اپنے اخلاق ایسے بناؤ کہ تمہاری بیوی تم پہ قربان ہو، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جھولیاں اٹھا کے